عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق ووجهه مصنف نے التفات کی 6 اقسام بیان کی کہ پہلی غیبت ہے بعد میں خطاب ہے، پہلی غیبت ہے بعد میں تکلم ہے، پہلی خطاب ہے بعد میں تکلم ہے، پہلی خطاب ہے بعد میں غیبت ہے، پہلی تکلم ہے بعد میں خطاب ہے، پہلی تکلم ہے بعد میں غیبت ہے۔ یہ تعبیر کیوں بدل جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے جدت پسند، کل جدیدین لذیذ۔ تو اگر اول میں بھی خطاب ہے، ثانی میں بھی خطاب ہے، ثالث میں بھی خطاب ہے، رابع میں بھی خطاب ہے، تو مخاطب تک جاتا ہے۔ جیسے بزرگ کہتے ہیں دوستو بزرگو، دوستو بزرگو، دوستو بزرگو، دوستو بزرگو، تو وہ بیان کا مزہ ہی چلا جاتا۔ اس لیے وہاں الگ تعبیر، یہاں الگ تعبیر، یہ جدید ہے، یہاں الگ تعبیر، یہ جدید ہے۔ یہ بلاغت کا کام ہے تاکہ آپ افادہ بھی کریں مخاطب کو اور مخاطب تھکاوٹ بھی محسوس نہ کرے۔ ٹھیک ہے؟ اب تبلیغیوں کو دیکھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، لیکن فارمی مرغی کی طرح کبھی ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ وجہ یہ کہ وہ بیان مقرر ہوتا ہے، اس میں افادہ کم اور اعادت زیادہ۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، اعادہ بس ایک کام میں مزہ کرتا ہے، بڑا گمراہ جی۔ تو ماتن التفات کی 2 اسباب بیان کرتے ہیں۔ ایک سبب عام کہ ہر التفات میں وہ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ جدت اور کل جدیدون لذیذن۔ ہمارے ساتھ کل جدیدون کہتا تھا، اور ہم جب ہنستے تھے کہتے یہ مضاف لے کر رفع، یہ بھی جدید ہے نا، یہ بھی کل جدیدون لذیذن۔ یہ وجہ عام ہے، وجہ۔ اور دوسری وجہ التفات کا خاص ہے، وہ حضرات جانتے ہیں، وہ آ رہا ہے، دیکھیں۔ وہ وجہ اور وجہ حسن التفات کا یہ ہے، ان الکلام کلام اذا نقل من اسلوب، جب وہ منتقل ہو جائے خطاب سے الی اسلوب تکلم کی طرف، کان ذالک، تو کلام احسن تسریۃ، احسن ہے بے اعتبار تجدید کی اور تجدید کی۔ تسریتاً تریت الصوبہ سے ہے، میں نے کپڑے کو تازہ بنایا دھو کر کے، لنشاط السامع، یہ زیادہ باعث ہے سامع کے خوشحال کرنے کے لیے، وہ اکثر ایقاظان، اور مخاطب کو بیدار رکھتا ہے، واسطے کان متوجہ کے۔ تبلیغ بیدار رہتے ہیں یا سوئے رہتے ہیں؟ سوئے رہتے ہیں، ادھر وہی بات ہے۔ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، اور زیادہ کان لگاتے الیہ اس کلام کی طرف، لأن لکل جدید لذتان، کیونکہ ہر جدید کے لیے لذت ہے، اور یہ وجہ ہے حسن التفات کا علی الاطلاق، یعنی یہ وجہ تمام جزیات التفات میں موجود ہے۔ میں نے کہا یہ ہر التفات میں، اور ایک وجہ خاص ہے جو بعض التفاتات میں ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ مثلا الحمدللہ، اللہ غائب ہے، رب العالمین غائب ہے، رحمان رحیم غائب ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد خطاب ہے۔ اب التفات غیبت سے خطاب کی طرف آیا، یہ کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ جب صوفی صاحب ابھی جامع اشرفیہ نہیں گیا تھا تو یہ خدا سے تعلق تھا، یہ خدا سے اجنبی تھا اور خدا اس سے اجنبی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اجنبی غائب ہوتا ہے یا مخاطب ہوتا ہے؟ غائب۔ تو اس نے کہا حمد ثابت ہے ایک ذات کے لیے جو اللہ سے مسمى کیا جاتا ہے، جو رب العالمین سے مسمى کیا جاتا ہے، جو رحمان اور رحیم سے مسمى کیا جاتا ہے، جو مالک یوم الدین سے مسمى کیا۔ اب اس نے اجرا ان صفات کا کیا خدا پر اور حضور خلق،
جب حضور قلب سے تو وہ بعید خدا قریب آیا اور وہ انجان خدا معلوم ہو گیا اور وہ غائب خدا مخاطب ہوا. جب مخاطب یا کہنا اوہ میں تاری عبادت کرتا ہوں اور تو جی سے مدد مانگتا ہوں. اب یہ کام پھر وگاڑا کا نہیں ہے، یہ کام کس کا ہے؟ صوفی کا. بات سمجھ لیں کہ اس نے اجرا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ان صفات کے اجرا خدا پر کیا اور حضور قلب سے کیا. تو اجرائی صفات سے پہلے خدا بعید تھا، اب پہلے انجان تھا، اب مشہور ہوا. پہلے غائب تھا، اب اور جب حاضر ہوا گیا کہ نہ بولو. لیکن یہ صوفی کی نماز میں، اس کی نماز میں، اس کی نماز میں تو اول میں بھی خدا غائب ہے اور آخر میں بھی غائب ہے. وقد یختص اور کبھی مختص مواقع جائے وقوع صفات کے بلطائف نکات کے ساتھ غیر هذا الوجه العام، جو اس وجہ عام سے ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں فإن العبد صوفی سرور صاحب اذا ذکر جب ذکر کرتا ہے اللہ جو لائق بالحمد ہے اور یاد کرتے ہیں عن قلب خاضر یجد ذلك العبد، نو صوفی صاحب پاتے ہیں اپنی دل کے اندر محرکن ایک باعث للاقبال توجہ کا علیہ اس حقیق بالحمد پر. وکلما اجرا جب صوفی سے جاری کرتے ہیں اس ذات پر ایک صفت ان صفات عظام میں سے رب العالمین الرحمن الرحیم نو قوی ذلك المحرک، وہ باعث توجہ اللہ پر قوی ہے. الی ان یقول الامر یہاں تک کہ قرات پہنچی ہے الی خاتمت اختتام صفات کو جو مالک یوم الدین ہے اور مفید ہے کہ انه وہ حقیق بالحمد مالک تمام امور کا یوم الجزاء. یہ تمام امور کہاں ہے؟ کہتے ہیں مالک مضاف ہے یوم الدین کی طرف، یوم اور یوم الدین ظرف ہے. کیا ہے؟ اور اللہ ظرف کا مالک ہے فقط یا مظروف کا بھی، اور مظروف یہاں حذف ہے اور محذوف میں عموم ہے. تو تمام امور کا مالک ہے فی یوم القیامہ لأنه اضیف مالک مضاف ہے یوم الدین کی طرف علی سبیل المجاز. یوم الدین کا مالک ہے یا یوم الدین میں مالک ہے؟ میں مالک ہے. معنی یہ ہے علی ظرفیت اے مالک فی یوم الدین اور مفعول محذوف ہے دلالتا علی التمییز تاکہ وہ عام ہو جائے. نو فحینئذ جب یہ صفات اختتام تک پہنچے تو اس محرک فیوجب ذلك المحرک الاقبال توجہ عبد کا علی ذلك الحقیق بالحمد اور یوجب الخطاب واجب کرتا ہے خطاب کہ اللہ خاص کرے غایت کی خضوع کے ساتھ. یہ نعبدوں کا معنی ہے اور غایت استعانت کے ساتھ. یہ فی المہمات کلھا والخطاب اور واجب کرتا ہے خطاب بتخصیصی ہی کہ اللہ کو خاص کرے غایت خضوع اور استعانت فی المہمات کے ساتھ. آگے برت کے اب متن میں دیکھو بتخصیصی، بتخصیصی یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بے متعلق قریب خطاب کے ساتھ ہے، یعنی خطاب بتخصیص اللہ بغایت الخضوع کہ اللہ کو مخاطب بنایا جائے. کس طرح مخاطب بنایا جائے کہ خدا کو خاص کیا جائے غایت عبادت کے ساتھ. وہ کیا نعبد اور استعانت کے ساتھ. وہ قول نو با اس قول میں بھی تخصیصی ہی یہ متعلق ہے بالخطاب. یقال خاطبته بال تو دیکھیں یہاں بھی دعا خاطبته کے ساتھ مسئلہ ہے. اذا دعوت له جب آپ دعا کریں مواجہتاً اور غایت خضوع معنی ہے عبادت کا. اور یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ فی المہمات جمع تم نے لایا. کہتے ہیں عموم مہمات کا مستفاد ہے اصل مفعول نستعین سے اور تخصیص مستفاد ہے تقدیم مفعول سے جو ایا کا ہے. بات سمجھ میں بات. اب یہاں جو وجہ ہے وہ فاتحے کے ساتھ خاص وہ یہ کہ نماز میں کھڑے ہو حضور قلب سے کھڑے ہو اور اجرا صفات کا اللہ پر کرو حضور قلب سے. تو خدا بعید بعید رہے گا یا قریب ہو جائے گا اور غائب غائب رہے گا یا حاضر ہوگا اور حاضر کے ساتھ خطاب کیا جائے گا.
نفل لطیفہ وہ نقطہ جو مختص ہے بہا، مختص ہے اس نقطہ کے ساتھ جائے وقوع سے صفات کا، وہ یہ کہ ان فی ہے، اس کے اندر تنبیہ ہے علی ان العبد، عبد جب شروع کرے قرات میں تو واجب ہے کہ اس کی قرات علی وجہ ایسی توجہ کے ساتھ ہو یجدو کہ وہ محسوس کرے اپنے دل میں وہ باعث مذکور. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب علامہ کہتے ہیں متین کی عادت ہے بات چلاتے چلاتے پھر وہ موضوع کو چھوڑ کر دوسری طرف چلا دوسری طرف. اب مصنف نے مصنلے کی بحث کی، مصنلے کی بحث میں وضع الظاہر موضع المضمر آیا، خلاف مقتضا ہے. اب مصنلے بھول گیا، کہتے او میں آپ کو امثلہ گناتا ہوں کہ یہ مثال ہے خلاف مقتضا ظاہر کا، یہ مثال ہے، یہ مثال ہے، اگرچہ وہ امثلہ باب مصنلے سے نہیں. ولمن جھر، اور جب پہنچ گیا کلام ماتن کا خلاف مقتضا ظاہر کی، نو اورد عدت اقسام منہ، اس نے نقل کیا چند اقسام خلاف مقتضا ظاہر کا اگرچہ وہ مباحث مصنلہ میں سے نہیں ہے. نو فقال ومن خلاف المقتضا، خلاف مقتضا ظاہر کے خلاف مقتضا ظاہر کے یہ ہے کہ پیر بگاڑا نے مجھے یہ لفظ استعمال کیا اور یہ معنی مراد لیا، میں نے وہی لفظ استعمال کیا اور یہ معنی مراد لیا، تو یہ خلاف مقتضا ظاہر کے نہیں. مقتضا ظاہر کا تو یہ ہے کہ پیر بگاڑا کا مراد یہ معنی تھا، میں بھی یہ لے لوں، لیکن میں نے لفظ پیر بگاڑا کا معنی پیر بگاڑا پر عمل کیا یا اس کے خلاف. اس میں نقطہ یہ ہے کہ پیر کو میں کہتا ہوں کہ اس لفظ سے اس معنی کا ارادہ بہتر نہیں ہے، اس سے بات سمجھتے ہیں، نقشہ ذہن میں رکھو. خلاف مقتضا ظاہر سے ادھر دیکھو، پیر بگاڑا متکلم میں اس نے یہ لفظ پیش کیا، میں مخاطب ہوں، میں اور مراد یہ معنی لے لیا، اس لفظ اس معنی میں وہ متکلم ہے اور میں پھر میں نے یہ لفظ استعمال کیا اور یہ معنی مراد لیا. اب اس لفظ اور اس معنی میں میں متکلم ہوں، وہ مخاطب ہے. تلقی المخاطب کہ میں پیش کروں مخاطب کو، یہ مخاطب کون تھا؟ متکلم اول. اچھا، اضافت المصدر الى المفعول، اے تلقی المتکلم کہ پیش کری متکلم مخاطب کو بغیر ما، غیر اس معنی کا یترقبہ المخاطب جس کا انتظار کرتا تھا مخاطب. اس قول میں بغیرو یہ للتعبیر، بحمل کلامی ہی بسبب اس کی کہ میں حمل کروں کلام پیر بگاڑا کا اس کے معنی پر یا اس کے خلاف. ایک انما تلقاہ، میں نے پیش کیا پیر بگاڑا کو غیر ما، غیر اس معنی کا جس کا انتظار کرتا تھا، بسبب انہ کہ میں نے حمل کیا ہے کلام جو صادر تھا عن المخاطب پیر بگاڑا سے، حمل کیا علی خلاف مراد المخاطب، او انما حمل، اور میں نے حمل کیا کلام پیر کا خلاف مراد پر تنبیہا، میں نے تنبیہ کی مخاطب کو جو متکلم اول ہے کہ انہ یہ معنی ثانی اولا بالارادہ ہے، اولا بال. متنبی نے قباصری کو دھمکی دی، حجاج نے قباصری کو لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ، لَأَحْمِلَنَّكَ میں تمہارے ہاتھ میں ادکڑی ڈالوں. ادہم سے مراد حجاج کا کون تھا؟ اب حجاج متکلم اول ہے اور قباصری مخاطب اول ہے اور وہ متکلم اول ہے، تو حجاج نے کہا لَأَحْمِلَنَّكَ میں تمہیں سوار کروں گا ادہم کالی ادکڑیوں میں، یعنی ہاتھوں میں ادکڑی ڈالوں گا. تو میں نے کہا جو مخاطب اول تھا وہ متکلم اول کو اس کو کہ مثل الامیر یحمل علی الادہم والاشب، اب بادشاہ لوگ لوگوں کو سوار کرتے ہیں کالے گھوڑوں پر اور سرخ گھوڑوں پر، تو حجاج نے ادہم سے مراد لیا تھا ادکڑی اور اس نے ادہم سے مراد کیا لیا گھوڑے، اور اشحاب لگایا تاکہ ان کو بتا دے کہ ادہم سے مراد تمہارے کڑی نہیں ہے، کالے گھوڑے ہیں، جیسے اشحاب سے مراد لال اور سرخ گھوڑے ہیں. سنتے ہوئے کقول الباصری رحمہ اللہ للحجاج،
وقد قال اور کہا تھا حجاج نے لہو قباصری کو اس حال میں کہ حجاج متواعدا دھمکی دینے والا تھا قباصری کو، تو حجاج نے کہا لأحملنک میں سوار کروں گا تمہیں علی الادہم، ادہم سے مراد کون ہے؟ ادکڑی یعنی الخیط، ادکڑی، یہ مقولہ حجاج کا ہے۔ اب قباصری نے کہا مثل الحمیر یحمل علی الادہم والاشعب، اور جو بادشاہ جیسے لوگ ہیں وہ سوار کرتے ہیں ادہم پر اور اشعب پر۔ اشعب سے مراد کون ہے؟ لال گھوڑے، تو ادہم سے مراد کالے گھوڑے۔ تو قباصری نے حجاج کا قول ادہم حمل کیا کالی گھوڑوں پر، اور حجاج نے حمل کیا تھا ناٹ کری، یہ قول ہے قباصری کا۔ فابرز قباصری نے ظاہر کیا دم کی حجاج کا فی مارض البشرت، وعدہ میں کہ یہ میرے ساتھ آپ وعدہ کرتے ہیں، وتلقاہ اور قباصری نے پیش کیا حجاج کو بغیر ما غیر ان عسکریوں کا یترقب جس عسکری کے انتظار حجاج کرتا تھا، بان حمل الادہم کہ قباصری نے ادہم حمل کیا، کلامی حجاج میں علی المارض الادہم الذی غلب سوادہ حتی ذهب البیاض، اور اس کے ساتھ اشعب ملایا بطور قرینہ کے جس کا بیاض اور سرخی غالب ہو، اور مراد حجاج کا قید ہے۔ نو فتنبہ، تو قباصری رحم اللہ نے حجاج کو تنبیہ دی کہ حمل ادہم کا فرس ادہم پر اولا ہے کہ امیر قصد کرے، اے من کان مثل الحمیر جو حمیر کی طرح ہو سلطان غلبہ میں، وبسط الید اور مال کی کثرت میں، فجدیر وہ لائق ہے بے ان یسفد کہ وہ عطا کرے، لا ان یسفد نہ کہ سزا دے۔ یسفد باب افعال سے انعام ہے اور یسفد مجرد سے سزا ہے۔ سنتے ہو اے یقیر او السائل او دوسری مثال خلاف مقتضى ظاہر، خلاف صحابہ کرام نے سوال کیا تھا ہلال کی چھوٹے بڑے ہونے کے سبب کا، کہ یہ کبھی چھوٹا کبھی بڑا کبھی بڑا رہا تو کتنا سبب کیا ہے؟ تو سوال کس کے بارے میں؟ اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس، اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اپنا تاریخ مقرر کر لیں۔ تو سوال سبب سے تھا اور جواب حکمت کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بتایا کہ تمہیں حق یہ نہیں تھا کہ تم سوال کرو سبب صغر اور کبر سے، کیونکہ وہ اصول ریاضیہ پر مبنی ہے، اصول ریاضیہ سے تم ناواقف ہو، یہ کیوں سوال کرو؟ حکمت کے بارے میں ٹھیک ہے۔ تو ان کا سوال عن سبب اللہ نے عمل کیا، سوال عن حکمت پر۔ فلقی سائل لا، یہ عطف مخاطب پر، یعنی پیش کری سائل کو علاوہ اس سبب کی یتطلب بتنزیل سوالی ہی، اور اللہ نے فرض کیا سوال صحابہ کا یعنی سبب بمنزلہ غیری ہی، بمنزلہ سوال صحابہ کے یعنی حکمت، تنبیہاً للسائل، اللہ نے تنبیہ کی صحابہ کو کہ انہو وہ حکمت اولا ہے تمہارے حال کے ساتھ اور مہم ہے۔ یسألونک عن سبب الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، خود کہتے ہیں سألو، انہی نے سوال کیا سبب اختلاف قمر سے زیادتی نور و نقصان میں، وہ اجیبو ان کو جواب دیا گیا ببیان الغرض من حضر الاختلاف کہ غرض اختلاف کا پوچھو، وہ یہ کہ ان الاہلۃ بحسب ذالک الاختلاف معالم، یہ نشانات ہے یوقت بها الناس، موقت کرتے اس کے ساتھ لوگ اپنی امور کہ فلان شان کی فلان تاریخ کو بیج بوئیں گے، تجارت کریں گے، ومحال دیون اور وقت دیں گے دین کی ادائی کا، روزہ ہوگا وغیر ذالک، اس مہینے میں حج پہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے تنبیہ کی کہ تمہارے مناسب حال سوال عن سبب ہے یا سوال عن حکمت، بذالک یہ جواب سوال اس لیے بتلایا گیا، تنبیہ ہے علی ان الاولا والیق بحالہم کہ اولا والیق بحال صحابہ یہ ہے کہ وہ سوال کرے عن ذالک حکمت سے اور سوال نہ کرے عن سبب، لانہم صحابہ نہیں تھے مما یطلعون بسہولت جو آسانی سے سمجھتے تھے دقائق علم ریاضی کا، ولا یتعلق لهم بھی غرض، نہ صحابہ کا ریاضی سے کوئی غرض تھا۔ سنتے ہو؟ شکر
كقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون. ماذا؟ فضائل اعمال سننے اور سنانے کی بڑے مقاصد. سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی نیکی ہے، فہم بھی نیکی ہے، عمل بھی نیکی ہے. اب اگر وہاں آپ عمل نہ کرے، فہم نہ کرے، پھر بھی محروم نہیں ہے سننے کا ثواب، سنانے کا. تو اور اس کا ایک ہی مقصد ہے فہم، وہ بھی ندارت. تو خسرت دنیا والآخرہ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تیرا تو وظیفہ ہے، چھاش پڑھو تو اتنا ثواب ہے، اسراف پڑھو تو اتنا ثواب. یہی ہے. یہ جو ہے یہ گہرائیوں والی علوم ہے. یہ پڑھو، دوسروں کو پڑھاؤ. یا لمت ابتزانی نے آپ کو ایک امانت چھوڑ کر قبر میں چلے گئے، وہ وہاں سے جان کے دیکھتا ہے کہ یہ فضائل اعمال دیکھتا ہے یا مختصر موضوع. یہی ہے. وقولی یہ تیسری مثال ہے خلاف مقتضائے ظاہر. خلاف مقتضائے ظاہر. صحابہ کرام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ سونا دے تو ثواب زیادہ ہے، چاندی دے تو ثواب زیادہ ہے، گوشت دے تو ثواب زیادہ ہے، کپڑا دے تو ثواب زیادہ ہے. تو انہوں نے اموال کے بارے میں پوچھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باپ پر خرچ کرو، ماں پر خرچ کرو، بیوی پر خرچ کرو، بچوں پر خرچ کرو، فقراء و مساکین پر خرچ کرو. اللہ نے اموال کا ذکر کیا یا مصارف کا؟ مصارف کا. اس کا معنی ہے کہ اموال کو نہیں رہتے. آپ 100 کی روپی دو لیکن بھوکی کر دو، جب مصرف صحیح ہے تو ثواب ملے گا. اور آپ سونے کی نوالی دے دو لیکن پھر بگاڑا کو دے دو، مصرف غلط ہے تو کوئی ثواب نہیں ہے. ٹھیک. اب دیکھو آپ باپ کو پیسے بیچتے ہیں تو مصرف آپ نے منیڈر بنایا، اس پر پتہ لکھا، رقم لکھی اور ڈاگی کو دے دی. مصرف سے یہ پہنچے گے یا نہیں؟ اور اگر آپ 100 کے نوٹ پر پتہ لکھے اور باپ کا نام لکھے کہ اس کو ملے تو پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے. مصرف غلط ہے. یہاں خرچ کرتے تو اس ذریعے کو دے دو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ اللہ نے بتایا کہ اموال کو میں نہیں دیکھتا. تم کیوں پوچھتے ہو سونا دے یا چاندی دے؟ مصرف کو دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ مستحق کو ملا ہے یا نہیں ملا. سنتے ہو؟ یسألونک ماذا ينفقون. ہم کیا مال خرچ کریں؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ خرچ کرتے ہو مال سے. وللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. صاحب نے سوال کیا بیان اس مال سے ينفقون کہ وہ خرچ کرے. فاجیبوا مگر ان کو جواب ملا ببیان المصارف کہ مصارف یہ ہے. تنبیہا علی ان المہمہ کہ مہم سوال ہے عنہا مصارف کے بارے میں، کیونکہ نفقہ لا یعتد بها اس کے اعتبار نہیں ہے الا ان تقع موقعها کہ وہ مطلب میں واقع ہو. ٹھیک ہے. ومنہ کس کی مثالی چل رہی ہے؟ خلاف مقتضا ظاہر. مقتضا ظاہر یہ ہے کہ آپ ماضی استعمال کریں لیکن ماضی کی جگہ آپ مضارع استعمال کریں لیکن مضارع کی جگہ آپ ماضی. تو ماضی استعمال کرنا مضارع کی جگہ یہ خلاف مقتضا. ومنہ اور خلاف مقتضا ظاہر سے التعبیر تعبیر ہے معنی مستقبل سے. کس کے ساتھ تعبیر ہے؟ بلفظ الماضی. یہ کیوں؟ وجہ یہ کہ وہ کام تو مستقبل میں ہونے والا ہے. آپ تعبیر بالماضی کرتے ہیں، آپ اشارہ کرتے ہیں کہ جیسے امور ماضیہ یقینیہ ہے تو یہ امور مستقبل بھی یقینی ہے. تنبیہا علی تحقق وجودہ. ویوم ینفخ فی الصور جب سور میں پھونکا جائے گا. یہ مستقبل میں یا ماضی میں ہو چکا ہے اور ینفخ مضارع بھی ہے. فصاعق ہلاک ہو جائیں گے من فی السماوات. تو یصعق ہونا چاہیے لیکن یہاں کیا آیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن اجتماعی موت یقینی ہے. بے معنی یصعق ومثلہ اور مثل تعبیر کے مستقبل سے بلفظ اسم فاعل ہے. ان دین لواقع. ان دین قیامت سیقع ہونا چاہیے. واقعون خلاف مقتضا ظاہر کا کیونکہ واقعون اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کا حمل اس مقتضا پر ہوتا ہے جس پر وقوع مبدے کا آیا ہو.
اور یہاں وقوع قیامت پر ہو چکا ہے؟ نہیں. الزید ضارب کب کہیں گے کہ ضرب زید کے ساتھ قائم ہو تب ضارب کہیں گے. تو یہاں بھی واقع قیامت پر تب عمل ہوگا کہ وقوع و ثبوت قیامت کا ہو چکا ہو، اور وقوع ہو چکا ہے تو بغیر قیام مبدا کی اطلاقی مشتق کا آیا ہے. یہ خلاف مقتضی مکان یقع ونحوه اور مثل تعبیر عن المستقبل کی بلفظ المفعول ذلك یوم مجموع له الناس. یہ الناس نائب فاعل مجموع کا، اور مجموعن اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول مشتق ہے، اور مشتق کا حمل اس مبدا پر، اس موضوع پر ہوتا ہے جس کے ساتھ قیام مبدے کا آیا ہے. اور قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ اجتماع ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ ہونے والا ہے. تو یہ کہنا چاہیے یجمع له الناس، لیکن یجمع کی جگہ کون آیا ہے؟ مکان یجمع. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ کہ آپ نے کہا واقعون اس میں فاعل ہے، اس کا اطلاق قدیم پر خلاف مقتضی ہے، اور مجموعون اس میں مفعول ہے اور اس کا اطلاق جو ہے الناس کے اوپر، یہ کیا ہے؟ خلاف مقتضی. کہتے خلاف نہیں ہے. کیوں؟ اس میں فاعل کا اطلاق مستقبل پر ہوتا ہے اور اس میں مفعول کا اطلاق بھی مستقبل. تو ذالک کا دین لواقع، اس کا معنی یہ ہے کہ آئندہ واقع ہوگا. تو اطلاق اس میں فاعل کا موضوع پر ہے جو مستقبل ہے، یہ خلاف مقتضی ظاہر نہیں ہے. اور مجموعان اس میں مفعول ہے اور اس میں مفعول کا اطلاق بے اعتبار مستقبل کے ہوتا ہے. جب ہوتا ہے تو جناب یہ استعمال موضوع میں ہے، یہ خلاف مقتضی ظاہر کا کیوں؟ وہاں ہونا باسن وہ یہ کہ ہر ایک اس میں فاعل میں سے جو واقعون ہے اور اس میں مفعول میں سے جو مجموعون ہے کبھی بمعنی استقبال کے آتے ہیں. وَإِن لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، اگرچہ دونوں کا استعمال بمعنی استقبال کے بے اعتبار استعمال کی نہیں ہے، لیکن استعمال ہوتا ہے. جب ہوتا ہے تو ہر ایک واقعون اور مجموعون میں سے واقع ہوا اپنی جگہ، وارد ہوا علی حسب مقتضی ظاہر. بات سمجھ میں آئی؟ مصنف کہتے ہیں کہ ایک اطلاق ہے، ایک حقیقت. اطلاق کی میرا انکار نہیں ہے کہ زید ضاربن، زید پر ضاربن کا اطلاق ہو سکتا ہے بے اعتبار مستقبل کے کہ زید قتل کرنے والا ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن واقعون اسم فاعل، اسم فاعل کا اطلاق اس موضوع پر جہاں قیام مبدے کا ہو حقیقت، اور اسم فاعل کا اطلاق اس موضوع پر جہاں قیام مبدے کا نہ ہو وہ مجاز. وہ یہاں واقعون کا اطلاق آیا ہے دین پر اور قیام مبدے کا ہے نہیں، تو یہ اطلاق مجازی ہے اور ہر مجاز خلاف مقتضی. اور مجموعون مشتق کا اطلاق آیا ہے الناس کے اوپر اور قیام جمع کا ہے، ثبوت اجتماع کا ہے ناس کے لیے یا آئندہ ہوگا. تو اطلاق مشتق کا آیا بغیر قیام مبدا کے، اور اطلاق مشتق کا بغیر قیام مبدا کی مجاز ہے، اور مجاز خلاف مقتضی ظاہر کے، تو یہ خلاف ہوا مقتضی وجیب. ان کل منہما، ہر ایک واقعون و مجموعون میں سے حقیقت ہے وہاں جہاں مبدا واقع ہو، اور مستعمل ہے یہاں فیما وہاں لم یتحقق کہ مبدا واقع نہیں ہے مجازن تنبیہا علی تحقق ومنہ، اور خلاف مقتضی ظاہر سے القلب قلب کا معنی یہ ہے کہ مفعول بھی ہی ہے یہ، اور یہ مفعول فی ہے. آپ مفعول فی کو مفعول بھی بنا لیں اور مفعول بھی کو مفعول، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ومنہ، اور خلاف مقتضی ظاہر میں سے القلب، قلب یہ ہے ان یجعل احد اجزائے کہ مفعول فی کو مکان الاخر مفعول بھی بنا لے، والآخر اور مفعول بھی کو مکانہ مفعول فی بنا لے. عرست، میں نے پیش کیا اپنی اونٹنی کو کس پر؟ حوض پر. میں نے کہا حوض، یہ میری اونٹنی ہے، اس کو پانی پلاؤ. تو اونٹنی پیش کی جاتی ہے حوض پر یا حوض پیش کیا جاتا ہے؟
عرضت الحوض، میں نے ظاہر کیا حوض کس کے سامنے؟ اونٹنی کے سامنے. اس نے کہا میں نے ظاہر کر دیا اونٹنی کو کس کے سامنے؟ حوض کے سامنے. مکانا عرضت الحوض، میں نے ظاہر کر دیا حوض علی الناقہ، اے اظہرت علیہ لتشرب، تاکہ پانی پی لے. بس. اب یہ قلب جائز ہے یا نہیں؟ تو بعض نے کہا قلب مطلقاً مقبول ہے، بعض نے کہا مطلقاً مردود ہے. مصنف کہتے ہیں نہیں، اگر قلب میں نقطہ ہو تو قبول ہے، نقطہ نہ ہو مردود ہے. وہی میں گزر چکا ہے مسئلہ. وَقَبِلَهُ، اور قلب کو قبول کیا سکاکین مطلقات، خواہ یہ نقطہ اس میں ہو یا نہ ہو. اور وقال سکاکی نے کہا کہ قلب ایجاد کرتا ہے کلام میں ملاحت نمکینی، وردہ غیرہ، دوسرا مذہب، اور مسترد کیا ہے قلب کو غیر سکاکی نے مطلقاً خواہ میں نقطہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ عکس ہے مطلوب کا اور نقیض ہے مقصود کا. والحق، یہ محاکمہ ہے. حق یہ ہے انہو قلب انتظمن اعتبارا لطیفہ، اگر یہ متضمن تھا ایک نقطہ کو علاوہ ملاحت کے جس کو نفس قلب پیدا کرتا ہے، نقبلا قلب کیا ومہمہ مغورت ارجاؤہ کأن لون ارضی سماؤہ. مٹی میں اصل آسمان ہے یا زمین ہے؟ زمین ہے. تو اگر ہم مٹی میں تشبیہ دیں تو زمین کو مشببی بنائیں گے اور آسمان کو مشبہ، کیونکہ وہ کمزور ہے اور مٹی میں یہ طاقتور ہے، تو آسمان کی تشبیہ دیں گے کس کے ساتھ؟ لیکن متنبی نے زمین کی تشبیہ آسمان کے ساتھ دی، کأن لون ارضی کی سما، زمین ایسی مٹی والی بنی جیسے آسمان مٹی والا بنا. تو مشبہ کو مشببی بنایا اور مشببی کو، یہ ہے محل استثناء. ترجمہ یہ ہے کہ متنبی نے جہاد جیت کر گھر آیا تو مشوق کو کہا کہ میں نے دشمن کے پیچھے گھوڑے دوڑائے یہاں تک کہ میں نے زمین پر گرد و غبار کا ایک دور نہیں چھوڑا، سب آسمان کے ساتھ سمٹ لیا. اب آسمان اصل بنا اور زمین فرا بنی. نُكَأَنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ، یہ معنی ہے. وَمَهْمَهٍ، بہت سے بیابان، مغبرتٍ، غبار آلود ہو گئے، ارجاؤہ، اس کے اطراف، کأن لون ارضی سماؤہ، گویا کہ رنگ زمین کی مٹی میں آسمان کی طرح بنی. علی حسب المضاف، اے لون السماء. نو مصرع اخیر من باب القلب ہے، معنی یہ ہے کأن لون سمائی کی، گویا کہ رنگ آسمان کا، لغبرتها، غبار آلودی کی وجہ سے، لون ارضی کی. اور اعتبار لطیف مبالغہ ہے فی وصف لون السماء بالغبرہ، حتی کأنہ سارا، آسمان بنا بحیث یشبہ ہوئی کہ وہ مشبہ بنایا جاتا ہے لون الارض کا، حالانکہ ارض اصل ہے. وإلا، اگر متضمن نہیں تھا نقطہ لطیف کو، نردہ، قلب کیا ہوگا؟ رد ہوگا. لأنہ عدول عن مقتضى ظاہر، یہ قلب عدول مقتضى ظاہر سے اور نقطہ نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جائے. فلما انجرا سمن علیہا کما سینت بالبدن سراعاتیا. دیکھو، ایک ہوتی ہے دیوار، ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے پلستر. دیوار موٹی ہوتی ہے یا پلستر؟ لیکن پٹھانوں کا پلستر بڑا ہوتا ہے. پٹھانوں کا دیوار ایسا ہوتا ہے اور ہر سال فکس ہوتی ہے، پلستر رہتے، پھر دیتے، تو پلستر اتنا موٹا ہوتا ہے اور دیوار پتلی. ٹھیک ہے، تو دیکھو جو دیوار اصل تھا وہ فرا بنا اور جو پلستر، ٹھیک ہے. متنبی بھی کہتے ہیں کہ میری اونٹنی کا ایک اصل گوشت و ہڈی ہے اور ایک خوراک کی وجہ سے موٹا پن ہے، تو موٹا پن تو تابع ہے اور اصل اونٹنی مطبوع ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری اونٹنی گوشت کی ایسی تابع بنی جیسے پٹھانوں کی دیوار پلستر کی تابع بنی. بات سمجھ میں آ گئی؟ فلما انشرا، جب لگا، سمن
فربیفن علیہ میری اونٹنی پر، تو وہ اصل اونٹنی چھوٹی تھی اور زائد گڑ زیادہ ہوا. یہ ایسا ہے کما سینت بالفدن، جس طرح آپ کوٹھی چسپان کرے اسیا پلستر کے ساتھ. کوٹھی چسپان ہوتی ہے پلستر کے ساتھ یا پلستر چسپان؟ ہاں آئیے تین المخلوط بالطبن، یہ پٹھانوں کا چپس ہے. والمانا کما سینت الفدنا بھی سیاہ ہونا چاہیے. کما یقالو سینت السطح، میں نے سطح کو اموار کی اور بیت کو. ولقائل ان یقول، اس پر اعتراض ہے کہ آپ نے کہا اس شعر میں نکتہ نہیں ہے، حالانکہ اس میں نکتہ ہے. نکتہ یہ کہ متنبی مبالغہ کرتا ہے کہ یار میں اتنا رحم دل ہوں کہ میری جو اونٹنی تھی میں نے اس سے زیادہ گوشت ان میں پیدا کیا، یہاں تک کہ اصل تابع بنا اور تابع اصل بنا. لقائل نہیں یقول، یہ تو متضمن مبالغہ کو وصف ناقم بسمن پر بے ہونے کے ساتھ ما اس قدر لائق زمن ہو کہ متضمن نہیں ہے اس کو یہ قول کما سینت الفدن بسیاہ لإیہامی ہی. اس شعر نے ہمارے وہم میں ڈالا کہ ان سیاہ فلسطر پہنچ چکا ہے مٹھاپے اور کثرت میں یہاں تک کہ وہ بمنزلہ اصل کے ہیں یعنی کوٹھی کے، والفدن و کوٹھی بنسبت فلسطر کے، کسیاہ بنسبت الفدن. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ذہن کی بات ہے، اگر نقطہ معتبر کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. احوال المسند بس